بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی قبولیت اور اس کے اللہ کے یہاں معتبر ہونے کی شرائط پر گفتگو کا آغاز کیا، اور پہلی شرط کہ لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے اولین ضرورت یہ ہے کہ اس کا کہنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اس کے معنی اور مدلول کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہو، اس کے علم سے جاہل نہ ہو، بلکہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم ذہن نشین کرے اور دل سے اسے اختیار کرے. اس ضمن میں نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ محمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اس بات کا علم حاصل کر لو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتے رہو. ساتھ ہی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے فعلم کہ تم علم حاصل کر لو لا الہ الا اللہ کا، اس ضمن میں بڑی خوبصورت تفسیر کی اور بیان کیا کہ اللہ کے اس حکم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اسے سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر متعین ہے، وہ چاہے جو ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بظاہر پڑھا لکھا ہو، مدارس اور اسکول یا درسگاہوں میں نہ گیا ہو، ہر حال میں ہر شخص کو اسے سیکھنا ہی ہے. لا الہ الا اللہ کے سیکھے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے آگے ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو جاگزی کرنے، اس کو سیکھنے کا کئی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو ذہن نشین کیا جائے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے اپنی داخل اور ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے. تو اس کے سیکھنے کے طریقوں کا میں سے 8 طریقوں کا انہوں نے ذکر کیا. پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو جانا جائے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کو جانے گا، اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھے گا، تو جتنا اس کو سیکھتا اور سمجھتا جائے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور کلمہ توحید کی گہرائی کو جاننے اور سمجھنے کے لائق ہوگا، اور یہ چیز اسے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے پر ابھارے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بعد اللہ تعالیٰ کے افعال جو کائنات کے نظام کو چلانے میں بحیثیت ربوبیت اللہ تعالیٰ انجام دے رہا ہے، اللہ کے ان افعال کا علم حاصل کرنا، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں تفصیل سے موجود ہے، اور بندہ اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے بھی اسے محسوس کرتا ہے، اسے برتتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اپنے گرد و پیش میں اندر اور باہر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اسے بھی سامنے رکھا جائے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ماننے والوں کے تعلق سے جو ان کی حکایتیں، ان کے واقعات نقل کیے، اس کا علم حاصل کیا جائے. توحید کے نہ ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہوا، اور ان کی معرفت حاصل کی جائے کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ان کا کیا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ایک چیز یہ بتائی کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو ہم علم و عمل میں، اللہ کی معرفت میں، دین کی جانکاری کے سلسلے میں اعلیٰ درجے کا مانتے ہیں، جس میں سر فہرست انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. پھر ان کے بعد صحابہ اور صالحین اور اولیاء درجہ بدرجہ، اس میں محدثین، مفسرین، دیگر علماء کرام جو علماء ربانیین ہیں، جو معتبر علماء ہیں، ان تمام کی مشترکہ گواہی ہے. بلکہ قرآن نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم. اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتوں نے بھی اور اولو العلم بھی.
جو علم والے لوگ ہیں، اس میں اہل علم کی جو صحیح علم والے ہیں ان کی انتہائی زبردست فضیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے اس آیت کی روشنی میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا. انشاءاللہ اس پر ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد فرشتوں کی گواہی کا، اور فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اہل علم کا ذکر کیا. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء دین، علماء ربانیین سے بڑھ کر درجے اور مرتبے میں کوئی اور بھی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا. تو توحید کو جاننے کا ایک راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ جتنے تاریخ انسانی میں معتبر علماء ہیں، قابل اعتماد علماء ہیں، سب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. پھر 8 طریقے اس طرح بیان کرنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ان سب کا جامع ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، اس میں تدبر کرنا، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اس کے معنی اور مفہوم اور صحیح مراد اور صحیح تفسیر کے اصولوں کی بنیاد پر اس کو اگر کوئی بندہ پڑھے گا اور غور و فکر کرے گا تو قرآن کے ایک ایک صفحے پر، ایک ایک سطر میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بڑی زبردست اور بے مثال دلیلیں ملے گی، جس سے اس کے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم مضبوط سے مضبوط تر اور گہرے سے گہرا ہوگا. اور جیسے جیسے یہ علم مضبوط ہوگا تو اس کے اندر دوسری شرط کا مفہوم بھی پیدا ہوگا. دوسری شرط جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کا علم رکھتا ہو، اس سے جاہل نہ ہو، ایسا علم جو جہالت کی نفی کرتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ الیقین المنافی للشک والریب، کہ ایسا یقین جو شک شبہے کے خلاف ہو، یعنی اس درجہ اعتماد اور یقین حاصل ہو بندے کو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم پر کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش موجود نہ رہے. اگر شک ہے تو وہ ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا. آگے یہ کہتے ہیں کہ جو یقین کی شرط کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو یقین تمام العلم و کمالہ، علم کا اتمام ہے اور اس کا کمال ہے. یعنی علم جتنا مضبوط اور ٹھوس ہوگا، پختہ ہوگا، اتنا ہی انسان کو یقین حاصل ہوگا اور شک شبہ دور ہوتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے تعلق سے ذکر کیا اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. سورۃ الحجرات کی یہ آیت نمبر 15 ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں. انما کے کو حرف حصر کا مفہوم دیتا ہے یہ، تو ترجمہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بس وہی ہیں. مومن اہل ایمان تو وہی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. آمنو کا لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ یقین کر رہا ہوں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعبیر فرمائی کہ ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد ان کے اس یقین میں شک شبے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہو، وہ شک میں نہیں پڑے. یعنی انہوں نے یقین اختیار کیا اور شک اختیار نہیں کیا، شک میں نہیں پڑے. معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ ابتدائے بیان میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو شرائط بیان کی جا رہی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے متعین نہیں کی ہے، یہ کسی کی اپنی تعیین نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے مستنبط اور ثابت شدہ شرائط ہیں. چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول کو ماننے اور ان پر یقین کرنے کے بعد شک کو راہ نہیں دیتے. ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے. لہٰذا ایمان اور توحید کے لیے یقین انتہائی ضروری ہے، اور ایسا سچا اور صحیح عقیدہ جس میں دل کو بالکل مضبوطی حاصل ہو، دل اس پر بندھا ہوا ہو. عقیدہ کہتے ہی ہیں ربط القلب اور تاکید کو، توثیق کو، جس میں مضبوطی ہو. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہو اور دل میں اس کے کچھ تردد ہے، جھجک ہے، تأمل ہے، شک شبہ ہے، جس کو واضح لفظ میں کہیں کہ جس کو شک ہے، تو ایسے شخص کا لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل صاف ستھری بات اور اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے لائق بات کہ ایمان یا لا الہ الا اللہ، جب ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کلمہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی جب دے رہے ہیں، اس پر یقین ہونا چاہیے. علم کے معنی اور مفہوم کے علم کے بعد اس کا یقین ہو، شک بالکل نہ ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول نے فرمایا وانی یعنی میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ جو شخص ان دونوں، کوئی بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ ان دونوں کے گواہیوں کے ساتھ اگر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، لیکن شرط آپ نے کیا رکھی اس میں؟ غیر شاکن فیہما، ان دونوں میں شک نہ کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کے ماننے کے لیے یہ شرط ہے اس گواہی کے لیے کہ آپ یقین رکھیں، اسی طرح محمد رسول اللہ جو شہادت کا دوسرا حصہ ہے، جس کو ملا کر ہم شہادتین کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہوئے بھی انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کو مان رہا ہے، یقین بھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہے، تب بھی اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ پورا کر لیں کہ جو شخص ان دونوں گواہیوں کے ساتھ اس طرح سے اللہ سے ملاقات کرے کہ ان دونوں میں اسے کچھ بھی شک نہ ہو، الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم سیاق سے ترجمہ مستقبل کا کر رہے ہیں، ایسے مقامات پر احادیث میں عام طور سے فعل ماضی استعمال ہوا ہے، جس کو ہم انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل ماضی۔ کیوں؟ اہل علم نے ایک معنی، ایک حکمت اس کی یہ بتائی کہ اللہ کے طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، اگرچہ یہ مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اتنا پختہ اور یقینی ہے کہ گویا مستقبل کی بات ہوتے ہوئے بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے ماضی کی بات ہے، یعنی ہو چکی، اس کا ہونا بالکل طے ہے۔ تو جو شخص اس یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ دونوں گواہیاں دے گا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی شرط لگائی، کیسے؟ شک کی نفی کر کے، یہاں وضاحت سے کہا کہ اس میں اسے بالکل بھی شک نہ ہو۔ آگے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقیتا من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ یہ حدیث جو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی ہے، اس کا ایک پورا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچے، اور وہاں آپ سے ملاقات جب ہوئی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر انہیں لوگوں کو بشارت دینے کے لیے کہا کہ تم یہ بات لوگوں کو سنا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین آپ لے کے گئے، ساتھ میں جوتیاں، تاکہ یہ ثبوت رہے کہ آپ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے ان کو روکا، آ کے پھر کہا کہ لوگوں کو اگر یہ بات بتائے تو شاید لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں، عمل چھوڑ دیں گے۔ آپ نے روک دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتی تھی۔ جب آپ نے یہی بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اور پھر اسے بیان کرنے کے بعد کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ پر حق ہے بندوں کا، اللہ نے خود اپنے اوپر مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے کہا نہیں، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں۔ تو یہ حدیثیں جانتے ہوئے آدمی کو یہ محسوس، یہ علم بھی رکھنا چاہیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی جو جنت کی کلید اور کنجی ہے، اس کے دندانے جو آگے بھی آ رہے ہیں ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی کے یہ دندانے ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں گے تو اس کا لا الہ الا اللہ کمزور ہوگا، یا اگر یہ چیز شرائط ہی نہیں ہوگی تو اس کا لا الہ الا اللہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے جیسا ہوگا۔ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کفر اکبر، شرک اکبر اور نفاق اکبر نہیں ہوگا تو وہ جلد یا بدیر
جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، لیکن جائیں گے ضرور۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے جو بہت ساری ثابت شدہ نصوص پر منحصر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، من لقیت من وراء ھذا الحائط، اس چار دیواری کو جو باغ کی گھیرا بندی تھی، کہا اس دیوار یا اس گھیرا بندی کے باہر تم جس سے بھی ملاقات کرو، ہاں اس کو یہ بات بتاؤ کیا، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، جو ایسے آدمی سے تمہاری ملاقات ہو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ کیسے دیتا ہو؟ صرف گواہی کی بات یہاں نہیں کی، مستیقنا بہا قلبہ، جس پر اس کا دل یقین رکھتا ہو، پختگی کے ساتھ مانتا ہو، اس میں یقین رکھتا ہو۔ اس کا مطلب جو پچھلی حدیث کو اور اس کو ملائیں، وہاں کہا کہ شک نہ کرتا ہو اور یہاں کہا یقین نہ رکھتا ہو، دونوں باتیں ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو یقین رکھتے ہوئے اس بات کی گواہی دے گا، اپنے دل کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دو۔ آگے شیخ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا کہنے والا، لا الہ الا اللہ کا کہنے والا، اس قول کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کہے، یقین کے ساتھ کہے۔ چنانچہ اس کے پاس کسی بھی قسم کا اس کلمے کے سلسلے میں، اس کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اب اس کے ذہن میں اگر یہ آئے کہ فلاں مذہب کے لوگ اتنے ساری تعداد میں فلاں دیوی دیوتا کو یا غیر اللہ کو پوجتے ہیں، فلاں قبر کی پرستش لوگ کر رہے ہیں، ہاں فلاں بزرگان کی اتنی اہمیت ہے، لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان کی قبروں پر آتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں اور بہت سارے عبادت کے کام کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صحیح ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کہتے ہوئے پھر یہ سوچے کہ یار یہ بھی کچھ نہ کچھ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی مقام دیا ہو۔ اس قسم کی بات کو اگر وہ دل میں لا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، کوئی صاحب قبر ہو، ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، ہاں فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی عبادت کا ادنا بھی حقدار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح۔ اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اتنے لوگ مانا کسی بھی وجہ سے، تو گویا اس کو یہ کلمہ پڑھنے میں اس کے معنی اور مفہوم میں شک ہے، اور اگر یہ شک آ گیا تو اس کا ایمان قرآن کی اور حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں معتبر اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ایمان یہ کلمہ جب بندہ پڑھے تو اس کے معنی اور مفہوم کے علم کے ساتھ ساتھ ایسا یقین رکھے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اگر شک اور شبہ پایا گیا تو انسان سے یہ کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اسے بار بار دہراتا رہے، دن و رات اس کا ورد کرتا رہے، وظیفہ پڑھتا رہے۔ اس کے معنی اور مفہوم میں اگر شک ہے تو اللہ کے یہاں یہ معتبر نہیں۔ یہ بھی دوسری شرط۔ تیسری شرط جو لا الہ الا اللہ کو قابل قبول، معتبر اور مفید بناتی ہے، وہ ہے الاخلاص المنافی للشرک والریا۔ اخلاص جو خلاف ہے، مخالف ہے، کس چیز کے؟ نفی کرنے والا ہے کس چیز کی؟ شرک کی اور ریاکاری کی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بظاہر اللہ کے لیے، دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، عبادت گزار جانیں یا میری تعریف کریں، شہرت طلبی یا دکھاوا مقصود آ گیا، تو یہ ریا ہے، دکھاوا ہے، شرک خفی، یعنی اندر سے یہ شرک ہوتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بندہ اللہ ہی کو عبادت کے لائق مان رہا ہے، لیکن دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرے فلاں نیک عمل سے جو اللہ کے لیے بظاہر میں کر رہا ہوں، لوگ خوش ہوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں میں میری شہرت ہو، میری نیکی اور صالحیت کا سکہ بیٹھے۔ اگر اس قسم کا مقصد ذہن و دماغ میں کسی بھی عبادت کے تعلق سے آ گیا، یہ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن اس کے آ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص نہیں رہا، لہٰذا اللہ کا اخلاص نہیں رہا، لہٰذا اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو چھوٹا شرک ہے، جس عمل میں داخل ہوگا وہ عمل باطل ہو جائے گا، وہ رد ہو جائے گا۔ لیکن شرک اکبر اگر ہے، ایک انسان نے مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، دعا کرنا،
نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، ذبح کرنا، اللہ پر جو توکل کیا جاتا ہے عبادت کے اور اس کو سارے اختیارات کا مالک سمجھ کر، اس میں کسی کو حصے دار مان کر کسی اور پر ویسا توکل کرنا، کسی اور سے ویسا خوف رکھنا، خوف سر یا خوف عبادت جو اللہ سے رکھا جاتا ہے، اگر ان میں سے کسی چیز کو اور اس طرح کی دوسری عبادات میں سے کسی ایک بھی نوع کو، قسم کو اگر بندے نے غیر اللہ کی طرف پھیرا تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ اب یہ چاہے وہ روز نہ کرتا ہو، سال میں ایک مرتبہ کر رہا ہو، 10 سال میں ایک مرتبہ کیا ہو، یا زندگی میں ایک مرتبہ کیا اور توبہ نہیں کر پایا، توبہ نہیں کیا، شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور اس سے سچی توبہ نہیں کی اور اسی پر مر گیا، تو انسان شرک پر مرا، اور ایسی صورت میں اس کے ایمان میں اخلاص نہیں رہا، اس کی توحید اور اس کے لا الہ الا اللہ میں اخلاص نہیں رہا، یعنی خالص اللہ کے لیے ہونا یہ نہیں رہا۔ اور جب اخلاص نہیں رہا تو آگے آپ دلائل سنیں کہ اللہ کے یہاں ایسا دین، ایسا ایمان، ایسا کلمہ توحید مقبول نہیں ہوتا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ شرک کی بالکلیہ نفی، انسان اپنے قول ہی سے نہیں، لا الہ الا اللہ جب کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ دوسرے ہر ایک کی عبادت کا میں رد کر رہا ہوں، یعنی شرک کو نہیں مانتا۔ لیکن اگر وہ عمل میں شرک لا رہا ہے یا دل میں کچھ اس طرح کے عقائد کو اختیار کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے منافی ہے، فلاں بھی اللہ کی طرح فلاں چیز میں ہے، کوئی اس طرح سے عقیدہ رکھ رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا، اور شرک اکبر کے آ جانے سے اس کا لا الہ الا اللہ ہی ٹوٹ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اس کی نیکیاں، اس کی عبادتیں، اس کے ساری محنتیں جو اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اخلاص شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ چنانچہ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی شرط کو بیان کرتے ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کو اختیار کرتے ہوئے، دین میں اخلاص ہو۔ کسی اور کو اس میں کسی بھی طریقے سے اگر انسان عقیدتاً شریک کرے یا عارضی طور پہ جیسا کہ ریاکاری میں ہوتا ہے، شہرت طلبی وغیرہ کا عمل تو اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، بس خیال شامل ہو گیا، عقیدہ نہیں، تو یہ بھی شرک اصغر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص کے منافی ہر چیز کو صاف کر کے صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے انہیں۔ اور جیسا کہ اللہ عز و جل نے ایک دوسری جگہ سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دماغ میں یہ بات بٹھا لو، الا حرف تنبیہ کہا جاتا ہے اسے، کہ جان لو، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، کیا، کس بات سے، کہ للہ الدین الخالص، کہ اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے، دین کو، دینی جذبات کو، خشوع خضوع اور اس میں جو تعبدی اور تذلل کا جو عبادت کا معنی ہوتا ہے، عمل ہوگا، خیال ہوگا، جذبہ ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، پیور، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں خالص کو، خالص اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بے شفاعت کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ خوش قسمت اور حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ مجھے یہ گمان اور خیال تھا ابو ہریرہ کہ یہ سوال تم ہی مجھ سے کرو گے، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر علم اور مسائل کو جاننے کی بڑی حرص اور شوق ہے، اس سے علم کے حاصل کرنے کی اور اس کے شوق کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی اور ان کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد ان کے سوال کا جواب دیا، عنایت فرمایا اور بتایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری سفارش کا، شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، خوش قسمت وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اب خالصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ،
خلوص نیت کے ساتھ کہا ہو، بالکل صاف شرط لگے. لا الہ الا اللہ کہنا صرف نہیں کہا، اس کے ساتھ شرط لگائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرط بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی بہت سی آیتوں نے بیان کی. یہ لوگوں کی اپنی طرف سے مقرر کی ہوئی چیز، اختیار کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ واضح تعلیم اور حکم ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے خالی خلی نہیں بلکہ دل کے خلوص کے ساتھ، دل میں اخلاص ہو تو اسی کو میری سفارش ملے گی. اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے یہاں جو یہ غلط تصور، مغالطہ پایا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں ایک انسان اپنے کچھ پسندیدہ لوگوں کا ساتھ پکڑتا ہے اور بڑے لوگوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ فلاں کے پاس ہمارا سفارش اور وسیلہ لگا دو. ابھی آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ میں یہ بحث آئے گی. تو وہ لوگ یہاں پر غور کریں کہ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے طور سے ہم اگر کسی کو سمجھ لیں کہ یہ بالا پہنچے ہوئے بابا ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، ہوا میں اڑتے تھے، فلاں فلاں کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے، اتنے فلاں وضو سے فلاں فلاں نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ سفارش کریں گے اگر ہم ان کو پکاریں گے. کیا اللہ نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان کو اجازت ملے گی اور آپ کے لیے اجازت ملے گی؟ نہیں. سفارش کا حقدار ہونے کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اخلاص قلب کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ کہیں. اس کا مطلب مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کا لا الہ الا اللہ شرک سے اور شرک کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک نہیں ہے، تو آپ کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اگر ہو گئی تو اولئک لہم الامن. ہاں، تو جو لوگ شرک نہیں ملاتے ان کو امن ملے گا، وہی عذاب سے بچیں گے، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے. ایسی اور بھی متعدد دلیلیں ہیں. یہاں جو سفارش کی بات کہی ہے، میں اسے خاص طور سے توجہ دلانے کے لیے ایک صحیح مسلم کی ایک اور روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو اس کی دعا کو اختیار دیا گیا، ان کی مقبول دعا دی گئی. گویا ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا ایک دعا مانگیے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا کو مانگنے میں جلدی کی، یعنی دنیا میں مانگ لی. وانی قد اختبأت دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو روک رکھا ہے، ریزرو کر لیا، روک لیا، دعا مانگی نہیں. کیوں؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں کتنے مہربان ہیں، رؤوف و رحیم کہا قرآن نے، کتنے مہربان ہیں. غور کیجئے، آپ کو کہا گیا کہ آپ بھی ایک دعا مانگیے قبول کی جائے گی، تو آپ نے اپنے لیے، خاندان کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی. ہمیں اور آپ کو اگر اس قسم کا اختیار ملے تو غور کیجئے ہم کیا مانگیں گے. انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنے لیے نہیں مقرر کیا بلکہ روک لیا، اور اس دعا کو ریزرو کر دیا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اس کو میں روک رکھ رہا ہوں. یہ اختیار میں وہاں جو اللہ نے مجھے دیا وہاں میں اختیار کروں گا، جس کی بنیاد پر آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا. تمام انبیاء معذرت کریں گے اور آپ کو سجدے میں جانے اور حمد و ثنا کے بعد اجازت ملے گی. آپ خود سے اپنی طرف سے نہیں کریں گے. جب اجازت ملے گی، یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، انشاءاللہ اس پر ہم آگے بحث کریں گے. تو یہاں اجازت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آپ نے کہا کہ میں نے اپنی دعا کو روک لیا. اب آگے صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ جملہ ہے کہ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي او كما ورد فی الحدیث. تو میری یہ سفارش انشاءاللہ میری امت کے ہر اس شخص کو قیامت کے دن ملے گی، ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اگر آپ اور ہم شرک کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا، چھپایا نہیں، ہم سے اندھیرے میں نہیں رکھا. اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے تو نبی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ملے گی کہ اس کے حق میں سفارش کرو. تو پھر دوسرے بزرگان دین، اولیاء اور صالحین کا کیا مقام ہوگا آپ کے مقابلے میں؟ کیا اجازت ملے گی؟ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بنیں
تو یہ شرط پوری کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ کہیں. یہ بنیادی شرط ہے، اور اس شرط کی بنیاد پر ہمارا آپ کا ہر انسان کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. اور پھر کچھ اعمال بھی ہیں جس کی بنیاد پر بندہ شفاعت کا حقدار ہوگا، جیسے نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی جو دعا بتائی ہے، اس کو بھی بتایا کہ جو یہ پڑھے گا اللہ کے یہاں وہ سفارش کا حقدار ہوگا. بہرحال اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں فاشترط علیہ الصلوۃ والسلام الاخلاص. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو کہنے کے سلسلے میں اخلاص کو شرط رکھا ہے کہ ان تکون نابعۃ من قلب مخلص للہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جب لا الہ الا اللہ کہے تو ایسے دل سے یہ بات نکلے جو اللہ کے لیے اخلاص رکھتا ہو، جس میں کسی قسم کا شرک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کا کوئی احساس کسی اور کے لیے موجود نہ ہو. ایک بندہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ کائنات کی کسی بھی ہستی کو، وہ آسمان کی مخلوقات ہوں، زمین اور کائنات کی مخلوقات ہو، جمادات نباتات میں سے، مظاہر قدرت میں سے، یا پھر شخصیات میں سے ہو، وہ انبیاء ہوں، صالحین ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، دیوی دیوتا ہوں، یا پھر انتقال کر جانے والے بزرگان اور اچھے لوگ ہوں جن کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اگر ان میں سے کسی کے تعلق سے بھی اس کے دل میں یہ خیال موجود ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسا کوئی اختیار رکھتے ہیں جو اللہ کا اختیار ہے، ایسی کوئی خوبی اور خصوصیت رکھتے ہیں جو اللہ کی خوبی اور جیسے اللہ تعالیٰ کا علم غیب، جیسا علم غیب اللہ کو ہے ویسا اگر کسی انسان کے بارے میں مانا، کسی نبی اور پیغمبر کے بارے میں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اولاد دیتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں بزرگ کے قبر پہ جائیں یا فلاں سے کہیں تو وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں یا دلا سکتے ہیں، تو وہ مخلص دل نہیں رہا، اخلاص والا دل نہیں رہا. ایسے خیال والا، ایسے عقیدے اور جذبے والا یا اس بات کو ماننے والا انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خالصا من قلبہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا ہے، دل کے خلوص کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہے. یہاں اس کلمے کے ذریعے سے جب آدمی اس کو اقرار کر رہا ہے تو اس کا دل مخلص ہونا چاہیے، اور اس کلمے کے ذریعے سے اور دین کے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی یا عقیدے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سارا کا سارا جذبہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. الا للہ الدین الخالص، دین خالص تو اللہ ہی کے لیے ہے. اب خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دو لفظ استعمال کیا، الصافی النقی، صاف ستھرا، نقی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، بالکل شفاف اور پیور خالص. الذی لیس فیہ شائبۃ شرک اور ریا، یعنی ایسا صاف ستھرا اور بے آمیز جس میں شرک کا کوئی شائبہ اور ریاکاری کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یا اس جیسی کوئی اور چیز جو اس کے خلوص کو یا شفافیت کو، صاف ستھرا اور پیور ہونے کو داغدار کرتی ہو. ایسی کوئی بھی چیز لا الہ الا اللہ کے کہنے میں نہ ہو. انہوں نے مزید وضاحت کی کہ لغت میں آپ اخلاص یا خالص کا معنی معلوم کریں اور غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول پر کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے ایک مثال دی کہ خالص کا معنی کیا ہوتا ہے. لغوی اعتبار سے ہم نے خالص کا معنی پیور کیا. ہمارے اردو زبان میں بھی خلوص، اخلاص اور خالص کے الفاظ مستعمل ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، صاف ستھرا، بے میل، بے آمیز. تو اب اس کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک بڑی پیاری مثال دی شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں، جو جاندار ہیں چوپائے ہیں، اس میں عبرت ہے، سبق اور درس ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم ان کے پیٹ میں جو ایک سیال مادہ پیدا کرتے ہیں اس کو ہم تمہیں پلاتے ہیں، تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، آسودہ کرتے ہیں. کیسے؟ مما بین فرث و دم، جو کہ لید اور خون اور لید کے درمیان. فرث کا ترجمہ میں لید کر رہا ہوں، مطلب ان کے جو پیٹ کی غلاظت ہے، ہمارے ہاں اس کو گوبر بھی کہہ لیجئے. تو خون
اور لید کے درمیان سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے اسے ہم تمہیں پلاتے ہیں لبنن خالصاً، خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس دودھ کے لیے خالص کا لفظ استعمال کیا، یعنی خالص کا یعنی یہ صاف ستھرا بے آمیزش ہوتا ہے، بالکل شفاف ہوتا ہے۔ اس میں خون کا اور لید وغیرہ کا جو جانور کے پیٹ میں ہوتی ہیں جس کے درمیان کی نسوں سے یہ بن رہا ہے، اس میں اس دودھ کے اندر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں آتا، کوئی اس کی تاثیر، بدبو یا اس کی ملاوٹ نہیں ہوتی، تو ان دونوں کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہوتا، حالانکہ وہ فرث اور دم یعنی لید اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے، وہاں سے بنتا ہے، لیکن وہ انتہا درجے کا صاف ستھرا اور انتہا درجے کا نقی شفاف ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا اخلاص یہ ہوا کہ اس کی عبادت صاف ستھری، خالص اور بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی آمیزش کے ہو، لم یرد بہا الا اللہ، جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ چاہا ہو، اس کا کوئی جذبہ، کوئی نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف معمولی سی بھی جو ہے معمولی سا بھی رخ نہ کرتے ہو، توجہ نہ ہوتی ہو۔ اگر ایک آدمی ویسی توجہ جیسی اللہ کے لیے کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں کسی قبر کے لیے، بزرگ کے لیے کر رہا ہے، تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اخلاص کو، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اخلاص کو مجروح کر رہا ہے اور اس میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ چنانچہ جب فَإِذَا جُعِلَ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ فِي الْعِبَادَةِ، اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، عبادت کے لائق مقرر کر رہا ہے، خرجت، تو پھر یہ صفا، یہ شفافیت اور نقا، خلوص، اخلاص یہ ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہاں تک کہ ابھی ہم جو باب پڑھ رہے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ ہو، اگر اس میں غیر اللہ کی عبادت کا شائبہ داخل ہو گیا، آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس شخص کا جو یہ کہنے والا ہے اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں، جو صحیح مسلم میں وارد ہے، حدیث قدسی وہ اللہ کا ارشاد جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن سے نہیں ہوتا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں جتنے بھی شرکا ہیں، شریک کیے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، جن جن لوگوں کو عبادت میں شریک کیا جاتا ہے کسی بھی سطح پر، تو ان شرکا میں جن کو شریک بنایا جا رہا ہے ان میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ہاں، من عمل عمل، مطلب مجھے ایسی چیزیں چلتی ہی نہیں یا قابل قبول ہی نہیں ہیں جس میں ملاوٹ ہو جائے۔ دنیا کے شرکا کا چلے گا، آپ ہم کسی چیز میں مشترک ہو جائیں، پارٹنر بن جائیں کہ یہ آدھا آپ لے لیجئے، آدھا میں لے لوں، یا یہ فلاں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ہے، تو دنیا میں لوگوں کے لیے شرکا اختیار کر لیں گے، استعمال کر لیں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس طرح سے اگر کوئی عبادت میں، عمل میں، دین میں، عقیدے میں، توحید کے کلمے میں اگر کوئی میرے لیے بھی کر رہا ہے، کسی اور کے لیے بھی، تو پھر میں ایسی چیز سے بے نیاز ہوں جس میں کسی اور کو ساجیدار بنا دیا گیا۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں مجھے، میرے علاوہ، میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دیا، اس میں ملاوٹ کر دی، ملا دیا، تو میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی۔ بالکل صاف ارشاد ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کسی اور کو بھی مقصود بنا لیا اپنا، چاہے وہ دکھاوا ہو، شہرت طلبی ہو، یا وہ عمل آپ خالص کسی اور کے لیے کر رہے ہو جو اللہ کے لیے خاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگر شرک اکبر ایک مرتبہ بھی آپ نے کیا تو آپ کا پورا دین جو ہے وہ خراب ہو گیا، پورا دین بگڑ گیا۔ ہاں، ایک پانی ہے اور اس میں پیشاب یا پاخانہ تھوڑا سا بھی ڈال دیں، اس کے رنگ بو آ گیا، پورا پانی خراب اور گندا ہو گیا۔ اب آپ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑی سی تو گندگی گئی ہے، اتنی ساری تو اس میں اچھائیاں تھیں پہلے پانی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر شرک آ گیا، شرک اصغر ہی کیوں نہ آیا ہو، تو ایسا عمل میں قبول نہیں کرتا، اس شخص کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں،
اور اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح سے ان معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے، سنجیدگی پر سے غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ نے دیا ہے تو خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے، دین کے سلسلے میں محنتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے عقیدوں میں اخلاص نہیں ہے، ان کے لا الہ الا اللہ میں خلوص نہیں ہے، ان کی عبادات میں اخلاص نہیں ہے۔ کیوں؟ کہیں وہ کسی قبر پہ جا کے جبہ سائی کرتے ہیں، کہیں کسی اور سے اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، اس انداز میں، اس طریقے پر جو اللہ تعالیٰ کا حق اور اس کی خصوصیت ہے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اپنی محنت کو رائے گاں کر رہے ہیں۔ آپ ان ارشادات کو غور سے پڑھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کی طرف بھی وحی کی۔ سورہ زمر کی آیت ہے بڑی مشہور کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد۔ ایک آدمی زندگی بھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، دین میں معلوم نہیں کتنی مرتبہ، کئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور دوسرے بہت سارے اذکار کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اگر آپ بھی نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی سے شرک کے ہونا محال ہے، لیکن اس معاملے کی شدت اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے گا تو آپ کے سارے اعمال برباد۔ ایک آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے اس سے، اور اس ایک آیت کی بنیاد پر ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی زندگی میں جو بھی چیز سیکھتا سمجھتا ہے ان کو چھوڑ کر ترجیح دے گا اس بات کو سیکھنے میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، کون سی چیزوں سے شرک ہوتا ہے، کون سے الفاظ اور کون سی چیزیں ہیں کہ زبان سے شرک ہوتا ہے، زبانی شرک ہوتے ہیں، دل سے شرک ہوتا ہے، عمل سے شرک ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان بندہ یہ سوچے گا کہ میری محنت پوری زندگی کی محنت رائے گاں نہ ہو، میری نمازیں اللہ کے یہاں رد نہ ہو، میری زکوٰۃ، میرا انفاق، میری تسبیحات، میرے ذکر و اذکار، دعائیں اور نہ جانے کیا کیا میں نے محنت کی ہے، یہ سب رد نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے عقیدے کو، اپنے لا الہ الا اللہ کو، اپنے کردار اور عمل کو، اپنے زبان کو شرک سے بالکل صاف کر لوں، تبھی میرا عمل، میرا دین خالص ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ خالص دین کو ہی قبول کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، لیکن لوگ کتنے غافل ہیں۔ یہ اس بات کی جتنی اہمیت ہے اتنا ہی لوگ غافل ہیں۔ میں نے اسی لیے سامعین کرام ضروری سمجھا کہ توحید کے سورہ آیت الکرسی کی وضاحت اور اس کے معنی اور مفہوم پر تدبر کرتے ہوئے توحید کا جہاں معنی اور مفہوم ہم سمجھیں وہاں اس کی شرائط کو قدر تفصیل سے سمجھیں، اور میں کسی قدر تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں اخلاص کی جگہ، محل، کس جگہ میں اخلاص ہوتا ہے؟ اس کا اخلاص کا منبع اور سرچشمہ، اس کی جگہ دل ہے۔ ہاں، لہذا یہاں انہوں نے جس کی شرح کی، مصنف نے کہا کہ خالصا من قلبہ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی لفظ موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ اخلاص، یہ تیسری شرط جو ہم نے پڑھی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں معتبر اور مقبول اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر اس کی شرائط موجود ہوں گی۔ یہ شرائط لا الہ الا اللہ کی چابی، جو جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، اس کی اسنان ہے۔ لہٰذا ہمیں اسے سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارا دین، ہمارا کلمہ خالص ہو، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، اور اس کی بنیاد پر رب العالمین ہمیں نجات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔